یہ ہے جارڈن، سیریا، عراق اور سعودی عربیہ اور اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والا مڈل ایسٹ کا وہ اکیلا کنٹری جو اتنے خطرناک خطے میں بھی ہونے کے باوجود بالکل پیسفل اور سٹیبل ہے۔ اگر آپ اس میپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جارڈن کے سارے پڑوسی ملکوں میں وارز نظر آئیں گے۔ سیریا، عراق، اسرائیل اور فلسطین جیسے کنٹریز کے ساتھ جڑا ہونے کے باوجود جارڈن اس آگ سے بچا ہوا ہے جو ان کنٹریز میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں؟ حالانکہ ہزاروں سال سے جارڈن ایک کمزور کنٹری رہا ہے جس پر بہت سی نے چڑھائی کی، کیونکہ یہ یروشلم اور بیروت جیسے ہولی سٹیز کے راستے میں آتا ہے اور ان شہروں تک پہنچنے کے لیے مسلم اور بہت سی دوسری امپائر نے اسی روڈ کا استعمال کیا۔ تو پھر آج جارڈن اتنا پیسفل اور سٹیبل کیوں ہے؟ اسی سوال کا جواب جارڈن کی جغرافیائی، اس کی ہسٹری اور اس کی کچھ پالیسیز میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جارڈن کی جغرافیائی کو سمجھتے ہیں۔ جارڈن کے 75% ایریے پر ریگستان ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے خشک ترین کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں پر پورے سال میں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے۔ جارڈن کی صرف 12% زمین ایگریکلچر کے قابل ہے اور اسی لیے اس کا 70% فوڈ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ جارڈن کی 90% آبادی بھی اسی 12% زمین میں رہتی ہے اور باقی سارا ایریا تقریباً خالی ہے۔ جارڈن نیچرل ریسورسز کے معاملے میں اتنا خوش قسمت نہیں۔ جہاں پورا مڈل ایسٹ آئل اور گیس ریسورسز سے مالا مال ہے، وہیں جارڈن میں صرف ایک گیس فیلڈ ہے جس سے جارڈن کا صرف ایک ہی پاور پلانٹ چلتا ہے۔ جارڈن کی باقی ساری انرجی سپلائی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، تو جغرافیکلی ارتھ ریسورسز جارڈن شاید مڈل ایسٹ کا سب سے بدقسمت کنٹری ہے، کیونکہ جس جگہ کوئی ریسورس ہی نہیں تو وہاں گلوبل سپر پاور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوں، جسے سیریا، عراق میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جارڈن کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اس کی آج کی سچویشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جارڈن پر ہمیشہ سے مختلف امپائر اٹیک کرتی رہیں اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ آج سے 3000 سال پہلے جارڈن پر 3 کنگ کا راج تھا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ تینوں کنگڈم سیریا امپائر کے کنٹرول میں چلے گی۔ پھر کچھ برسوں بعد اس نے سارے ایریے پر قبضہ کر لیا۔ 5th سینچری کے اس کے آس پاس سارا ایریا برٹش امپائر کے کنٹرول میں چلا گیا اور پھر گریک امپائر نے برٹش امپائر کو شکست دے کر اس ایریے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ گریکس کے بعد یہ ایریا رومن امپائر کا کنٹرول میں چلا گیا جس نے پھر اس سارے ایریے کو کنٹرول کر لیا اور ایگریکلچرلی طور پر اس کو بہت چینج کر دیا۔ پھر برٹش امپائر ایک بار پھر ابھری اور 6th سینچری کے آخر تک رومن امپائر کے بیچ اس ایریے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی وارز ہوتے رہے۔ بالآخر 7th سینچری میں مسلمانوں نے رومن اور برٹش دونوں امپائرز کو شکست دے کر اس سارے ایریے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اگلے 400 سال تک یہ ایریا مسلمز کے کنٹرول میں رہا۔ پھر 11ویں سینچری میں کروٹسس نے آ کر اس ایریے پر قبضہ کر لیا۔ 12ویں سینچری میں مسلمانوں نے ایک بار پھر اس کو شکست دے کر اس ایریے کا کنٹرول واپس لے لیا۔ پھر فائنلی 16ویں سینچری میں یہ ایریا اٹومن امپائر کے قبضے میں چلا گیا اور پھر 20ویں سینچری تک یہ سارا ایریا اٹومن امپائر کے کنٹرول میں ہی رہا۔ لیکن اٹومن امپائر کے دوران یہ ایک پرابلم ہوئی کہ اٹومن امپائر کا اس ایریا پر کوئی خاص فوکس نہیں تھا، کیونکہ سوائے اس چیز کے کہ یہاں سے یروشلم تک جانے کا نیچرل روٹ تھا، ان کے لیے یہ ایریا تقریباً یوز فیس تھا۔ یہاں کوئی ایگریکلچر نہ تھا، نہ کوئی بڑا سمندر لگتا تھا، تو اٹومن امپائر نے یہاں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے لوکلز میں بہت غصہ تھا اور اسی لیے انہوں نے سن 1905 اور 1910 میں اٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش بھی کی، جس سے اٹومن امپائر نے پوری طرح کچل، مگر لوکل لوگوں نے اس گاؤں کو ہمیشہ یاد رکھا اور ورلڈ وار 1 میں انہوں نے اٹومن امپائر کے خلاف برٹش امپائر کا ساتھ دیا۔ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو جارڈن برٹش امپائر کی ہی کالونی بن گیا۔ 1946 تک برٹش کنٹرول میں ہی رہا۔ 1946 میں جارڈن اب جارڈن کا نام تھا، کنگڈم آف چارٹ، اور اس کے بادشاہ تھے کنگ عبداللہ حسین۔ مگر آزادی کے بعد جارڈن ایک کمپلیکس سچویشن میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک نئی آباد ہونے والی اسٹیٹ آف اسرائیل تھی جس کے خلاف سارا عرب تھا۔ آزادی کے 2 سال بعد ہی 1948 میں جارڈن 7 والے عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف وار میں چلا گیا۔ اس وار کو فرسٹ عرب اسرائیل وار بھی کہتے ہیں۔ اس وار میں جارڈن نے بینک تک قبضہ کر لیا، ہزاروں فلسطینیوں نے کنگ عبداللہ کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور 1967 تک ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم جارڈن کا ہی حصہ رہے۔ پھر 1967 میں 6 ڈے وار میں اسرائیل نے اٹیک کر کے ویسٹ بینک، گولان ہائٹس، سنائی اور غزہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1970 اور 1973 میں بھی جارڈن اور اسرائیل کے بیچ لڑائی ہوئی جس میں جارڈن کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے جارڈن میں رہائش پذیر ہوئے۔ ملتے ہیں ایک اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔